محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرت مولانا محمد علی صاحب مدنی سے توحید کے اوپر بہت ہی پرمغز تقریر سماعت فرما رہے تھے کہ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہم توحید میں مضبوط نہیں ہے، تو ہمارے عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ ابھی آپ نے پڑھی قرآن اور حدیث کی مدلل روشنی میں آپ نے مولانا کی تقریر سماعت فرمائی۔ اب میں آپ کے سامنے اس تقریر کے بعد ایک بہت ہی انقلابی نوجوان جو کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک تہلکہ مچائے ہوئے اور دنیا کے اندر 25 کروڑ لوگ جس کو پیس ٹی وی کے ذریعے سماعت فرما رہے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی جن کے ذریعے سے گھر گھر تک پہنچ رہی ہے، میری مراد ہے جناب ثناء اللہ صاحب مدنی مدد علی سے کہ میں ان سے گزارش سوال جواب کا موقع ہوگا، آپ حضرات لکھت طور پر سوال جواب کر سکتے ہیں۔ آپ میں اپنے سوالات پرچی پر لکھ کر یہاں بھیج دیں گے، انشاءاللہ تعالی مولانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب یاد فرمائیں گے۔ ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام جسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انس و جان کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 82 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ سامعین کرام، آج کل دنیا کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے امن کی، شانتی کی۔ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید کہ میں اپنی بات کہنے میں بالکل سچا ہوں، شاید کیا بلکہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کل روٹی، کپڑا اور مکان سے بڑھ کر لوگوں کو شانتی کی تلاش ہے۔ ہر آدمی امن کی بات کرتا ہے، بش بھی امن کی بات کرتے ہیں، ٹونی بلیئر بھی امن کی بات کرتے ہیں، ہر آدمی امن کی بات کرتا ہے، ہر آدمی شانتی کی بات کرتا ہے، لیکن یارو یاد رکھو حقیقی شانتی، امن، سکون کہاں ملے گا؟ یاد رکھیں وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت ہے السلام، ایک اہم صفت ہے المؤمن۔ اللہ نے کہا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 23 واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ السلام، سلامتی دینے والا، المؤمن، امن و سکون عطا کرنے والا۔ تو یاد رکھیے حقیقی امن و سکون اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی امن و سکون کا اگر کوئی دین علم بردار ہے تو وہ
وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ حقیقی امن و شانتی کی اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو دین اسلام جس پر مکمل ہوا وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے تو اس کا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 160 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جو آدمی رحمت بن کر آئے وہ کسی کے لیے زحمت نہیں بن سکتا۔ یہ تو میڈیا کی غلط فہمی ہے کہ میڈیا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یہ تو میڈیا نے کہا ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے۔ نعوذ باللہ، کچھ سال پہلے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بھی شائع کیا تھا۔ یہ تو میڈیا کا کمال تھا۔ میڈیا کی غلط فہمی ہے کہ میڈیا اسلام کو سمجھ نہیں پا رہی کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام سلم سے نکلا ہے، معنی ہی ہے امن و شانتی، سکون۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب آپس میں ملو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو، سکون ہو، شانتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو۔ تو گویا کہ تمام کی تمام چیزیں شانتی کی بات کرتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے جو شانتی کی بات کرتا ہے۔ اسلام شانتی کا مذہب ہے اور قرآن شانتی کا پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شانتی کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں سے یہی کہا گیا کہ جب آپس میں ملو تو شانتی کی بات کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن کا پیغام انسانیت کے نام کہاں ملے گا؟ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب دین اسلام میں نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں جو بنی نوع انسانیت کے نام ہے یعنی قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ اور یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے قرآن کریم۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ اسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ اور اسلام کو جو نہیں مانے گا، اللہ کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا تو رب کے دربار میں اس کی وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی، چاہے کتنا بڑا دیندار کیوں نہ ہو۔ اگر اسلام کو نہیں مانتا اور اسلام کی نہیں مانتا، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا تو چاہے جتنے بڑے نیک اعمال کر لے دنیا میں رب دے دے گا لیکن وہاں نہیں دے گا، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے، ہمارا فرمان نہیں۔ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو جو تلاش کرے گا، اس پر چلے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہوگا۔ کچھ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ میڈیا سب سے آگے ہے اعتراض کرنے میں، کہ یہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے۔ یارو یاد رکھو، دین اسلام تمام نبیوں کا دین رہا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ کہتے کہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے اپنی نعمتیں پوری کر دی، واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں پوری کر دی، دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، اور اسلام کو تم لوگوں کے لیے ہم نے پسند کر لیا۔ تو یہ دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ تمام نبیوں کا لایا ہوا دین ہے، اور دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے جو بات کرتے ہیں ارے دین اسلام کب سے آیا؟ آج سے 1400 سال پہلے نہیں، جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے اسی وقت سے دین اسلام ہے، دوسرا اور کوئی دین ہے ہی نہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ تو یاد رکھیے تمام چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اسلام ہی حقیقی معنوں میں امن و شانتی کی بات کرنے والا ہے، اور اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے ثابت کر کے دنیا میں دکھایا ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں
شانتی چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، لیکن کہاں ملے گا یارو؟ کہاں ملے گا؟ اسلام کے دامن میں ملے گا۔ آؤ تلاش کرو، چاہے جو بھی رہے۔ دنیا کے ہر فرد کے لیے یہ آواز ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، اگر اس کو شانتی چاہیے تو یہ تمام چیزوں پر عمل کرے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن شانتی نہیں، سکون نہیں ہے۔ تو اسلام داخلی، خارجی، انفرادی، اجتماعی، عالمی تمام سکون کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے اندر پیسے والے ہیں لیکن شانتی نہیں، سکون نہیں۔ کیوں؟ کون سی چیز ان سے گم ہو گئی ہے؟ کون سی چیز ختم ہو گئی ہے؟ کون سی چیز نہیں ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کمی ہے تو اسلام کی، کمی ہے تو ایمان کی۔ اس لیے لوگوں کو شانتی نہیں مل رہی، بڑے پیسے والے شانتی نہیں، شانتی نہیں، کیا کریں؟ اگر کسی کو شانتی چاہیے، سکون چاہیے، امن چاہیے تو نمبر 1 اللہ پر ایمان لائے، ایمان والا ہو جائے، مومن ہو جائے، تبھی وہ حقیقی معنوں میں شانتی حاصل کر سکتا ہے، ورنہ اسے شانتی نہیں مل سکتی۔ ایمان لانا کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، یہ آیت البر ہے، نیکی والی آیتیں۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ کل کی کل نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف چہرے کر لو، اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے، آخری دن پر ایمان رکھے، کتابوں پر ایمان رکھے، رسولوں پر ایمان رکھے، یہی تو اصل نیکی ہے۔ اور جب یہ نیکی نہیں رہے گی تو شانتی کیسے ملے گی؟ ایک آدمی، وہ آدمی کون ہے؟ آدمی کی شکل میں وہ آئے، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ جبریل امین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 8۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لفظ کیا ہے؟ ایمان یقین رکھنا، فیت رکھنا۔ ایمان ایک ڈسکوری ہے، ایمان ایک چاشنی ہے، ایمان ایک مزہ ہے، جسے حاصل ہو جائے تو دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی تکلیف آئے اسی میں وہ سکون حاصل کرے گا، اسے شانتی مل جائے گی۔ ایمان تو یہ ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان حقیقی یہ ہے کہ دنیا والے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے قیامت کے دن اللہ کو دیکھ کر تھر تھرائیں گے، لیکن ایمان والے دنیا ہی میں بغیر دیکھے ہوئے تھر تھراتے ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان۔ اور جس کو یہ حاصل ہو جائے وہ شانتی کی بات کرے گا، کسی کو مارے گا نہیں۔ تو جبریل امین نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آج دنیا میں دیکھیے نا، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں کر رہے ہیں؟ پریشان حال ہے۔ بہت سارے مزدور لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ ہر اسلام کے اندر ہے، ایمان لائے جا اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخری دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ بھائی میں نے تو بڑی محنت کر لی لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا تھا بھائی اتنا ہی ملا ہے۔ اسلام نے یہ بتایا سکون کا یہ ذریعہ ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان بہت کم خودکشی کرتے ہیں۔ وہ لوگ کر لیتے ہیں جنہیں اسلام کا علم نہیں ہے، وہ لوگ کرتے ہوں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں کرتے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کو ایسا ہی عذاب دیا جائے گا، جی میں نے محنت کر لی، میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، کیونکہ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نہ مارے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں ہلاک کر رہے ہو؟ یہ زندگی ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختصر سا وقت دیا ہے، 50 سال 60 سال 70 سال، ارے کچھ کر لو۔ ایک ہی ٹائم موقع ملتا ہے، دوبارہ نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا، نیکیاں جمع کر لو۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ حل شانتی کہاں؟ اسلام کے اندر ہے۔ کیوں مزدور خودکشی کر رہے ہیں؟ اگر یہ باتیں ان کو بتائی جائے کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا ہے تو آدمی خودکشی نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے اللہ نے یہی لکھا ہے۔ اور مومن کا معاملہ تو بڑا عجب ہے، بڑا عجب ہے۔
اچھائی ملے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، نعمتیں حاصل ہو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور اگر تکلیف آئے تو شکوے شکایت نہیں کرتا، دونوں میں بھلائی ہے۔ یہ حدیث کافی اہم حدیث ہے، اگر اس حدیث پر آپ بار بار غور کریں گے تو آپ کو تسلی مل جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ مومن کا معاملہ تو بڑا عجب ہے، اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے، مسلمان ہی کو حاصل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر دی، اللہ تیرا شکر ہے، تو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور دیتا ہے، اور جو ناشکرہ بن جائے، بھائی صاحب کیسے کاروبار چل رہے ہیں، بہت برا دن چل رہا ہے، تو گویا کہ آپ اپنے حق میں اللہ کی نعمت کو چھنوانا چاہتے ہیں، یا آپ نے کہا نا بہت برا چل رہا کاروبار، تو گویا کہ جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اس کا آپ چھنوانا چاہ رہے ہیں۔ ارے نعمتیں یاد کیجیے، وہ کیا؟ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، جا کے دیکھیے ہاسپٹلوں کے چکر لگائیے، آپ کو شانتی ملے گی، اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ نیک بیوی بڑی نعمت ہے، جھگڑالو بیوی کے بارے میں دیکھیے، اچھے پڑوسی بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اچھی اولاد بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، ماں باپ بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کتنے کے پاس ماں باپ نہیں؟ تو وہ آدمی کیا کرتا؟ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ تکلیف آئی، مصیبتیں آئی، آدمی کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا۔ بھائی اللہ نے لکھا ہے صبر کرنا، تو پتا چلا کہ آدمی کو اگر سکون چاہیے تو صبر اس کے اندر ہو، ایمان سب سے اہم چیز ہے، پھر صبر کا مادہ پایا جائے، اللہ نے جو لکھا ہے ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، تو یہ سب سے اہم چیز ہے، اس سے آدمی کے اندر شانتی پیدا ہو جائے گی۔ آدمی اگر ایمان والا ہو گیا تو کیا کہنا اس کا؟ ایک اللہ کو ماننے والا ہو گیا تو کیا کہنا اس کا؟ وہ صرف ایک ہی اللہ کو مانے گا اور ایک ہی اللہ کی مانے گا۔ کہیں راستے سے گزر رہا ہے، بلی آ گئی، ایسا نہیں کہیں گے بھائی اب تو جترا خراب ہو گیا، بہت سارے لوگ ہیں نا، جترا خراب ہو گیا بلی آ گئی، ارے کالی بلی آ گئی جترا نہیں بنے گا۔ ارے نہیں یارو، جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کو کتنا ملے گا، وہی دینے والا وہی لینے والا۔ تو توحید یہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر یہ چیز دل کے اندر پیدا ہو گئی، دنیا کے تمام لوگ ناراض ہو جائیں، وہ راضی رہے، کامیابی ہے، اور سب کو خوش کر لیں، وہ ناراض ہو جائے، ناکامی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ ایمان والا ہو جائے، اور اگر ایمان والا ہو گیا تو امن و شانتی اس کو حاصل ہوگی۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک گاؤں والوں کی مثال بیان کرتا ہے، جو لوگ ایمان والے تھے، آرام سے تھے، سکون سے تھے، تمام نعمتیں انہیں حاصل ہو رہی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کی نعمتوں کا، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کیجیے۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجیے، اندھے کو دیکھ لیجیے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، نعمت کا شکریہ ادا کیجیے، ہاتھ کٹے کو دیکھ لیجیے۔ اللہ نے پاؤں دیا ہے، نعمت کا شکریہ ادا کیجیے، پاؤں کٹے کو دیکھ لیجیے۔ گویا کی جو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہے، اگر آپ اس پر صبر کرتے ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو بڑی تسلی ملے گی، امن و شانتی اسی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ ڈر لاحق کر دے گا۔ آج جو ہم ڈرے ہوئے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ پکے مومن نہیں ہیں، اس لیے ڈر اور خوف لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ڈر کا لباس پہنا دیتا ہے، بھوک کا لباس پہنا دیتا ہے، لوگوں کو چکھاتا ہے تاکہ لوگ ڈریں، لیکن اگر ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی عطا کرتا ہے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 81 اور آیت نمبر 82 پڑھیے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ میں تو کیسے ڈرنے والا ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ بالکل نہیں، تم تو ڈرتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھلا یہ بتاؤ کہ کون لوگ حق پر ہیں؟ جو امن و شانتی کے ساتھ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ارے وہ جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پھر آگے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ یہاں بھی امن کا لفظ آیا، امن مانے شانتی۔
وہ لوگ جو ایمان لائے، اسی سے ہے مومن، امن ہی سے بات پھیلے گی۔ جو لوگ ایمان لائے اور شرک نہیں کیا تو وہی لوگ حقیقی معنوں میں امن پسند ہے اور سکون کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں یارو ایک مسئلہ اور نکالنا ہے، دنیا کے اندر سے اگر ہماری حکومت ختم ہو گئی تو رونا کیا؟ دنیا کے اندر لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت اگر ہمارے پاس ہے، ہم شرک نہیں کرتے تو اللہ کے نزدیک ہم سب سے معذور ہیں۔ چاہے جو ہو جائے، دنیا کے اندر جسے حکومت مل جائے، لیکن یارو یاد رکھو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ اگر ہمارے پاس موجود ہے، صحیح صورت میں موجود ہے، تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ رب کا خود اعلان ہے، میں نہیں کرتا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اسی سے گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو، پکے بن جاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے، جب وہ پکے ہو گئے، کون؟ صحابہ کرام، خالی کہتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ۔ یعنی آج وہی نا لوٹ مار، طاقتور لوٹ رہا ہے، غریبوں کو لوٹ رہا ہے، لوٹ مار، شانتی نہیں ہے۔ عرب میں بھی شانتی نہیں تھی، لیکن شانتی کیسے آئی؟ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا، تو کیسے ہو گئے؟ اٹھائیے قرآن مجید کی آیت، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو ایمان لائے، آمنو، وہی امن سے ہے، شانتی اسی بات کر رہی، جو ایمان لے آئے وہ شانتی کی بات کرتے ہیں، کافروں پر سخت ہے، مومنوں پر رحم دل ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو پتا چلا جو ایمان والے ہیں اور حقیقی ایمان لے آئے ہیں، صحیح معنوں میں امن پسند وہی ہو سکتے ہیں اور سکون انہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جس کو بھی سکون چاہیے، امن چاہیے، شانتی چاہیے، ضروری ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ایمان کے اندر اگر آخرت کا معاملہ زیادہ پکا ہے، آخری دن آنے والا ہے، تو کیا ہوگا؟ آدمی ڈرے گا، مارنا چاہے گا کسی کو نا، نہیں، آخری دن میں کیا حساب و کتاب دوں گا؟ اللہ کے دربار میں کھڑا رہوں گا، وہاں اللہ حساب و کتاب لے گا۔ کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ تو آدمی کسی کو مارنا چاہے گا، شانتی کو ختم کرنا چاہے گا، کسی کو دھوکہ دینا چاہے گا؟ نہ، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلہ وہاں ملے گا، تو آدمی ڈر جائے گا، آدمی گھبرا جائے گا۔ تو آخرت کا تصور سب سے اہم چیز ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو انسان حیوان بن جائے۔ لے لیجیے، کس کو لیجیے گا؟ ہلاکو خان، آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کو مارا تاتاریوں نے۔ اٹھائیے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 238، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 656 ہجری کا واقعہ کھولیے۔ 40 دن کے اندر 20 لاکھ مسلمانوں کو صاف کر دیا بغداد سے۔ آخرت پر یقین نہیں۔ ہٹلر نے 6 ملین لوگوں کو مارا، آخرت پر یقین نہیں۔ اور ابھی مسٹر بش، ٹونی بلیئر نے مل کر پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے، کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں؟ سب سے پہلے عراق سے کس طریقے سے بچوں کو، بوڑھوں کو، بیچاروں کا کیا قصور تھا، اس کو مارا ہے۔ لیکن دنیا بانجھ ہو گئی، دنیا نے آواز بھی نہیں اٹھایا کہ بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کو کیوں مار رہے ہو، ان کی عزتیں کیوں لوٹ رہے ہو، بچوں کو کیوں مار رہے ہو، بوڑھوں کو کیوں مار رہے ہو؟ جس نے غلطی کی اس کو پکڑو، اس کو لے جاؤ۔ تمہارے پاس ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، لیکن دنیا ڈر کے مارے سنتی رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے اسلام جب ختم ہوتا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ حکومت میں سیاسی طور پر ہم کمزور ہو گئے، تو دنیا کے اندر قتل و غارت گری عام ہو گئی۔ بھائی ہمارے آقا وہاں سے جو کہیں گے ہم وہی کرنے والے ہیں۔ ہمارے آقا تو امریکہ ہو گئے، برطانیہ ہو گئے، انصاف کی بات کوئی نہیں کرتا۔
کوئی کرنے والا نہیں ہے، چاہے جو ہو جائے۔ تو ایسا ہوا، عقیدہ نہیں تھا آخرت کے اوپر، تو پہلے عراق کے اندر صفایا کر دیا، پھر اس کے بعد افغانستان میں صفایا کیا، اور نہ جانے کیا 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 ہے، کیوں؟ عقیدہ آخرت نہیں ہے۔ لیکن اگر انہیں معلوم ہو جائے، اور مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آج دنیا کے اندر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن وہاں اللہ کا دربار لگے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے سب کو کھڑا کرے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس کو بدلہ دے گا، کیونکہ رب کی وہ عدالت ہے جس کے دربار میں انصاف ملتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ مسٹر بش کیا ہے، ہٹلر کیا ہے، کوئی بھی کیا ہے، رب اس کو اتنی مرتبہ مارے گا، اتنی مرتبہ زندہ کرے گا، کیونکہ یہ رب کا اعلان ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اس دن جب چمڑا جل جائے گا تو ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ہم عذاب چکھائیں۔ تو مسٹر بش کو، ٹونی بلیئر کو، وغیرہ وغیرہ، ہٹلر کو، مسولینی ہو، کوئی بھی ہو، جن لوگوں نے عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھا اور دنیا کے اندر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا، رب اس سے بدلہ لے سکتا ہے اور وہاں وہ انصاف دے گا۔ اس لیے ہم مسلمان سکون سے ہیں، کہیں بھی ہوا ہو، چاہے گجرات کا معاملہ ہو، مسلمانوں کو جلایا گیا ہو، بیچارے نہتے تھے، کمزور تھے، مارا، جلایا، عورتوں کے پیٹ میں لکڑیاں ڈال کر کے نہ جانے کیا کیا کیا، بچوں کو نکالا، لیکن ہم مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں یہاں نہیں تو وہاں تو ہم بدلہ لینے ہی والے ہیں، اور ہم تو وہ ہوگا ہی، یہ ہونے والا۔ امن و شانتی کا اگر مسئلہ گڑبڑ ہوگا تو وہاں اللہ کے دربار میں سب کچھ ملنے والا ہے۔ تو یہاں عقیدہ آخرت نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس لیے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے، جس کو امن چاہیے، سکون چاہیے، ایمان لے آئے، عقیدہ آخرت کو مضبوط کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چاہتا ہے سکون حاصل ہو جائے، امن و شانتی مل جائے، دولت کام نہ آنے والی ہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دھن دولت سامنے موجود ہے، نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھانی پڑ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، آخر ایسی دھن دولت کا فائدہ کیا؟ بڑے مالدار ہیں، دنیا کی جتنے عیش کے تمام عیش انہوں نے کر لیے، اب زندہ نہیں رہنا چاہتے، ختم، اپنے آپ کو مار لے رہے، کیا کریں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں، سکون نہیں، شانتی نہیں، اکیلے تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، بہت بڑے مالدار ہیں، سکون نہیں، شانتی نہیں۔ شانتی کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جہاں گھبراہٹ ہو جائے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان پیدا کر دے گا۔ سکون اور شانتی حاصل کرنا ہے جس کو بھی، نماز کا اہتمام کرے، صبر سے کام لے۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے، فوراً نماز پڑھ لیں۔ سنن ابی داؤد کتاب التطوع کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1319، صحیح حدیث ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا آ جاتا جو گھبرانے والا ہو، فوراً نماز پڑھنے چلے جاتے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی گھبراہٹ کا معاملہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چہرہ گرا لیتے ہیں، مایوس نظر آتے ہیں۔ کہاں چلے گا؟ پارکوں میں گھومنے جا رہے ہیں، یار ٹینشن بہت زیادہ ہے، ٹینشن کو ختم کرنا ہے، یاروں کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہیں، چلے جاتے ہیں کچھ اور چڑھانے لگتے ہیں تاکہ ٹینشن کم ہو جائے، اس سے ٹینشن کم ہونے والا نہیں ہے۔ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر، فلم دیکھنے چلے گئے، ٹینشن کم ہو جائے، یار بہت ٹینشن میں ہے، ٹینشن کو کم کرنا ہے، ٹینشن کم کرنا چاہتے ہیں، نماز میں لگ جائے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی معاملہ آتا گھبرانے والا، فوراً نماز پڑھنے والا۔ تو جب تک اس قانون پر ہم عمل نہیں کریں گے، حقیقی شانتی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے بہت سخت ہے، یہ تو بہت سخت ہے، لیکن جو ڈرنے والے ان کے لیے سخت نہیں، یعنی نماز جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے سخت نہیں ہے،
آج ہماری زندگی میں کتنی وقت کی نمازیں رہ گئی ہے یارو؟ میں بالکل کھول کے بولتا ہوں، 5 وقت کی نماز ہم نے غائب کر دی، 3 نمازیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے تو ضرور ہو سکتا ہے میری بات سے سہمت ہو، ہماری زندگی میں آپ صرف 3 نمازیں رہ گئی ہے، اس کو تو ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ 3 نمازیں کون سی ہو سکتی ہے؟ ہفتے والی نماز یعنی زور سے بولیے گا، جمعہ کی نماز۔ 360 دن والی نماز یعنی عید اور بقرعید کی نماز۔ روزہ نہیں رکھتے، داڑھی صاف کر کے، لمبی ٹوپی لگا کے، اجلا کرتا پاجامہ پہن کے، بہترین چپل خرید کر کے، ہاتھ میں مصلی لے کر پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بقرعید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور تیسری نماز 60 سال والی نماز یعنی آخری نماز، جنازے کی نماز۔ ایک بھی نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، لیکن جنازے میں لاجے شرمے پہنچ رہے ہیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، ہنسیں گے، اور بہترین ٹوپی بھی لگا لیتے، کرتا پاجامہ بھی پہن کے جاتے، جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، 30 مار کھاؤ گے۔ ارے یارو 5 وقت کی نماز پہلے عام ہے، اس کے بعد نمبر کسی کا آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4836۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے، اور بھی نمازوں کا نبی اہتمام کرتے، رات میں اٹھ کر نماز پڑھ رہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف اللہ نے کر دیا، اور آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ آپ کے پاؤں کھودے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی گارنٹی ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ارے جن کے لیے گارنٹی ہے اگلے پچھلے گناہ معاف، جنت جن کے لیے فکس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ویسا انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم لوگوں کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔ پتا چلا رب نے جس پر جتنا بڑا انعام کیا ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کرے۔ ارے یارو یاد رکھو، ہم مسلمانوں پر رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ رب نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ یہ کم احسان ہے کیا؟ ہم رب کے نزدیک محبوب تھے، محبوب ہیں اور محبوب رہیں گے۔ کچھ حالات ہمارے بگڑ گئے، ہم نے کسی اور کو محبوب سمجھ لیا ہے۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہ رب نے ہمیں آخری نبی کی آخری امتی بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا سرنے میں پہچاننے کے لیے ہے، اس لیے اقبال کہتے ہیں یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ تو اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ عالمی پیمانے کا اگر امن و شانتی کوئی قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ یہ کہے بحیثیت انسان ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1218۔ تمہارا خون، تمہاری جان حرام ہے تم لوگوں پر، یعنی اگر بھائی کو مار رہے ہیں، کسی کا خون کر رہے ہیں، مال چھین رہے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کا مال چھین رہے ہو، کسی کو مار رہے ہو، اپنے بھائی کو مار رہے ہو، اپنے آپ کو مار رہے ہو۔ اس شہر میں، اس مہینے میں، اس جگہ پر حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے۔ عالمی پیمانے کی امن و شانتی ہم اور آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عدل و انصاف کو قائم کریں۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا دنیا کے اندر، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، مالدار لوگ غریبوں کو کھا جائیں گے، تو وہاں شانتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، طاقت کے بلبوتے غریب ملکوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا کہا کہ ہم دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں۔ ارے ختم کیا کر رہے ہو، بلکہ دہشت گردوں کو بنا رہے ہو۔ جس کی ماں کی عزت لوٹی جائے گی، بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی، بہن کی عزت لوٹی جائے گی، تو وہ چوری پہن کے بیٹھا رہے گا کیا؟ میڈیا کا بھی کمال ہے، میڈیا اس کو کبھی نہیں بیان کرے گی۔ ماں کی عزت لوٹ لی گئی، بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی، بہن کی عزت لوٹی گئی، تو چوری پہن کے بیٹھا رہے گا۔
امن و شانتی جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ وہاں جا کے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا عراق میں، کیا کیا افغانستان میں، کیا بات کریں گے امن و شانتی کے پیدا کرنے والے لوگ؟ اگر اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو، اور اگر کوئی اٹھا ذرا کچھ ادھر ادھر کیا، دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے، اور بہن کی عزت لوٹ لیا، بیٹی کی عزت لوٹ لیا، ارے گھروں کو جلا دیا، کھیتوں کھلیانوں کو جلا دیا، ارے عورتوں کے پیٹ میں چاقو گھونپ کر بچے کو باہر نکال دیا، ہم دیکھتے رہیں گے کیا؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا رہے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آپ کسی کو ماریں گے تو وہ اگر مار نہیں سکتا تو کم سے کم پھن کو تو اس طرح کرے گا بھائی کچھ نہ کچھ ہے، اگر غیرت ہے اس کے اندر کر۔ تو جو لوگ امن و شانتی کی بات کرتے ہیں نا، ذرا دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امن و شانتی کی بات کی ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ان کا کارٹون بھی بنایا تھا، کارٹون میں کیا دکھایا گیا تھا؟ اب میں ذرا تفصیل کے ساتھ کہوں گا کس طریقے سے امن و شانتی کو ختم کرنے کی بات کہی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنی ہی میں امن و شانتی قائم کرنے والے ہیں۔ کارٹون میں دکھایا گیا 2005 میں 2007 میں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردوں کے گرو تھے، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے، نعوذ باللہ۔ نمبر 3 نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل تھے، دیوانے تھے۔ نمبر 4 نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو توڑنے والے تھے، جوڑنے والے نہیں تھے۔ 4 اعتراضات کارٹون کے ذریعے دکھائے گئے۔ لیکن واقعی ایسا ہے کہ یہ تو میڈیا کا کمال ہے، میڈیا ہیرو کو زیرو بنا دے، زیرو کو ہیرو بنا دے۔ کیا میڈیا نے اس کی تحقیق کی؟ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، یہی پیغام ہے، کوئی بات لے کر آئے تو پہلے جانچ لو۔ لیکن ہمارا معیار کیا ہے؟ امریکہ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ جو خبر دیں گے ہم اس کو مان رہے ہیں، دوسری طرف کی خبر ہم پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، جا کر دیکھتے ہی نہیں۔ قرآن کا پیغام وہ کیا؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ورنہ بغیر تحقیق کے بولو گے، نقصان ہو جائے کسی کا تو تم بعد میں افسوس کرو گے۔ تو پتہ چلا تحقیق کر کے کام کرے یہ میڈیا کا کمال، ریسرچ کرے، دیکھے حقیقت کیا، اس کو لائے۔ عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کا ذکر کہیں نہیں کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں لوگوں کو، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لوگوں کے کھیت کھلیان اجاڑ دیے گا، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، صرف اپنے مقصد کی بات سنائی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض دکھایا گیا تھا، حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو امن و شانتی قائم کرنے والے ہیں۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کے لیے؟ کہا لوگوں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ نہ کرنے لگو۔ وہ کیا؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 54۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ محبت کرنے لگے، مومن بن جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، تو سلام کو پھیلانا پڑے گا۔ لیکن آج کل سلام کیا ہے؟ خاص لوگوں کے لیے ہو گیا ہے، مطلب کا سلام ہو گیا ہے، ضرورت ہے ختم، ورنہ کیا؟ سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ اوہو آپ تھے، میں نے نہیں دیکھا، آپ بعد میں سلام کر لیے، تو یہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شانتی قائم کرنے کے لیے کہا سلام کو پھیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی قائم کرنے کے لیے کیا کہا؟ امن و شانتی معاشرے کے اندر، ارے پڑوس میں بھی امن و شانتی قائم کرو۔ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور تم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، کیسے مومن ہو؟ کس نے امن و شانتی کا پیغام دیا؟ وہی جس کے بارے میں 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کارٹون کے اندر بتائی گئی، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو ان کے بھی رسول ہے، ان کے بھی نبی ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158۔ آپ کہہ دیجئے میں تم تمام کی طرف اے لوگوں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پڑوسی کا خیال رکھنا۔ لیس المومن الذی یبیت، لیس المومن وہ مومن نہیں ہے، الذی یبیت جو سو جائے، وجارہ فی جنبہ جائے، اور اس کا پڑوسی بازو میں، اس کا پڑوسی جو ہے بازو میں بھوکا۔ مستدرک حاکم کتاب البر کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 7307۔ بھوکا مومن نہیں ہو سکتا، وہ امن و شانتی قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ارے پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، خیال رکھنا ہے اس کا۔
وہ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ہمارا بھائی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے، جانور ذبح کرتے، ہمیشہ یہ کہتے، کہاں لکھا ہوا یہ؟ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1943، اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، ارے بھائی میرے یہودی پڑوسی کو ذرا گوشت پہنچا دیا، ارے دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے پاس جبریل امین آ رہے ہیں اور پڑوس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ان کو وصیت کرنے کے بارے میں کہا جائے، یعنی پڑوسی کا خیال رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اسلام کا یہی پیغام ہے انسانیت کے نام کے، پڑوسی اگر ہمارا غیر مسلم بھی ہے، بیچارہ بھوکا ہے، کچھ بھی ہے، ہم اس کی مدد کریں، نہیں کرتے تو امن و شانتی قائم کرنے والے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2625 یا 2626، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وطعها جیرانک، اے ابو ذر جب سالن بنانا نا تو ذرا پانی زیادہ کرنا اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا۔ تو امن و شانتی پڑوس میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کی بات کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ گھر کے اندر بھی امن و شانتی۔ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بیٹا جوان ہے، تصور ہے نا پوری دنیا میں دوسری جگہوں پر اولڈ ایج ہوم کا، یعنی اب بوڑھے ماں باپ کو کہاں لے جا کے پھینک دیتے ہیں؟ ایک گھر حکومت کی طرف سے بنا ہوا وہی لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ ارے یارو یاد رکھو، جب ہم بچے تھے، جب پریشان ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ہاسپٹلوں کے چکر کون لگاتے تھے؟ ہمارے ماں باپ۔ ارے ہم کو ہٹا کر گیلی جگہ پر سونے والے کون؟ ہمارے ماں باپ۔ ہم بھول گئے، جوان ہو گئے، خون میں رنگ آ گیا، تیزی آ گئی، بوڑھے ماں باپ کو ٹھکرا دیا۔ اسلام کے اندر امن و شانتی کی بات ہے، اولڈ ایج ہوم کا تصور نہیں ہے۔ کیا اللہ نے کہا؟ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک پڑھیے، لیکن 23 اور 24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ غور سے سنیے گا، یہ اسلام کا پیغام کس طریقے سے امن و شانتی کے لیے، گھر کے اندر بھی امن و شانتی۔ آپ کے رب کا فیصلہ، کیا فیصلہ ہے بھائی رب کا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو۔ اب وہ بچے ہو گئے، بچے کی طرح ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ جب بوڑھے ہو جائیں دونوں کے دونوں، یا ایک اف تک نہ کہو، یہ تو قرآن کے اندر ہے امن شانتی، اف نہیں کہنا چاہے جو ہو جائے، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، نرم گفتگو کرنا ہے، ابو جان میں آ رہا ہوں، امی جان میں آ رہا ہوں، ارے اتنا بھی نہیں، دعا بھی کرتے رہو۔ اور کیسی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے میری تربیت کی، یعنی وہی حوالہ دیا جا رہا ہے، اپنے بچپن کو یاد کرو۔ اگر کوئی کہے ارے میرے ماں باپ نے میری خدمت کی، میں تو نہیں جانتا ہوں، تو کیا بات اس کی مانی جائے گی؟ بالکل نہیں۔ کما ربیانی صغیرا، تو امن و شانتی کی بات گھر سے شروع کی ہے۔ جو لوگ امن و شانتی قائم کرنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ماں کا درجہ کیا کہنا، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول یہ بتلا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے؟ یار تیری ماں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، پھر کون ہے تیری ماں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک، پھر کون ہے تیری ماں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، پھر کون؟ باپ کے ساتھ۔ تو 3 مرتبہ مقام اونچا ہے۔ تو یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنا بڑا اونچا مقام دیا ہے کہ مرد بھی وہاں کم ہو گیا، یعنی باپ ہونے کے ناطے ایک ہی درجہ، ماں ہونے کے ناطے 3 درجہ زیادہ۔ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کے مقام کو بلند کیا، انسان ہونے کا حق دیا ہے۔ بیٹی ہے، اگر جس نے 2 بیٹی کی تربیت کر دی، جنت میں نبی کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 باب فضل الاحسان الی البنات حدیث نمبر 2631، من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو یوم القیامہ وضم اصابعہ، جس نے 2 بچی کی تربیت کی، میرے علم میں 2 بچے کے لیے نہیں آیا، بچی لڑکی کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت کے دن وہ آئے گا، میں اور وہ دونوں اس طریقے سے جنت میں جائیں گے۔ اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ اسلام نے۔ کس نے دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے دیا؟ قرآن نے۔
حقیقی امن و شانتی قائم کرنے والا اسلام ہے، حقیقی امن و شانتی قائم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حقیقی امن و شانتی کی بات کرنے والا اسلام دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر محترمہ صاحبہ تو آپ محترمہ صاحبہ کو جھڑک نہیں سکتے، بغیر ان کو کسی چیز کے آپ مار بھی نہیں سکتے، پریشان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی پریشان کرتا ہے تو اپنے گھریلو سکون کو ختم کر رہا ہے۔ ابے تو تو ایسی ہے، تیرا خاندان تو ایسا ہے کہ تم میں ہوں کہ جھیل رہا ہوں، ورنہ کب کا نکال دیے ہوتے، تیرا باپ تو ایسا تھا، تیری ماں تو ایسی تھی، تیرا بھائی تو ایسا، تیری بہن تو ایسی، تیرا خاندان تو ایسا، کہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا امن و شانتی کو ہم غارت کر رہے ہیں گھر سے۔ ابو داؤد کی حدیث کتاب النکاح کے اندر ایک آدمی آیا، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ نہیں آتے مولوی صاحب کے پاس، جیسا کہ وہ آدمی آیا تھا یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، جب طلاق دیتے ہیں نا تبھی آتے مولوی صاحب سے ملنے، کیا مسئلہ ہے، ارے یہ بھی پوچھو بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ ارے جب کھا تو اسے بھی کھلا، جب پہن تو اسے بھی پہنا، اس کے چہرے کو مت مار۔ اب ذرا آپ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھیے اور محترمہ صاحبہ کے چہرے کی طرف دیکھیے، ہم نے کتنی مرتبہ ناحق اس کے چہرے کو مار دیا ہے۔ تو آپ امن و شانتی کو ختم کر رہے ہیں گھر سے، آپ اچھے آدمی نہیں ہو سکتے۔ ولا تضربی وجہ، چہرے کو مت مارو، ولا تقبح، برا بھلا مت کہو، ارے فلانی یہ تو میں ہوں کہ رکھے ہوا ہوں، تیرا خاندان تو ایسا ہے نہ، ولا تقبح، برا بھلا مت، ولا تہجر الا فی البیت، گھر کے اندر ہی چھوڑو، چل نکل جا گھر سے، بالکل نکالنے کا کوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، امن و شانتی گھر پہ بھی قائم کرتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6039، کان فی محنت اہلی فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے اور جب اذان ہو جاتی تو نکل جاتے تھے۔ آج نکل جاتے تھے، آج اگر ہم گھر میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں نا ارے فلانواں تو جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیاگ نہیں کیا، بلکہ گھر والوں کے ساتھ مل کے کام کرتے، کبھی کپڑے خود سل لیتے، دودھ بکری کا دودھ لیتے، کام چھوٹے موٹے کر لیتے، تو کبھی ہم بھی تیار ہو جائے کرنے کے لیے، جی آج پانی میں ہی صاف کر دیتا ہوں، کیوں نہیں ایسا، بھائی فلاں ڈش میں ہی بنا لیتا ہوں، بہت سارے لوگ اچھا کھانا بھی بنانا جانتے ہیں، تو کیوں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بھی امن و شانتی کی بات کی ہے، اور اس آدمی کو لوگ ایسا کہتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، تو یاد رکھیے گا بیوی کسی کی تعریف نہیں کرتی ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ میری بیوی میری بہت تعریف کرتی ہے کوئی؟ یہ ہمارے اخلاق تو اچھے ہے ہی نہیں تو تعریف ہوگی کیسے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے بیوی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہے نا یہ بات، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2328، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا، نہ بیوی کو مارا نہ نوکر کو مارا۔ غور کیجیے، بیوی تعریف کر رہی ہے، نہ بیوی کو مارا نہ نوکر کو مارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں امن و شانتی قائم کرنے والے ہیں۔ ارے آپ اگر نوکر کے ساتھ بھی ہیں تو نوکر کو بھی کبھی نہیں مارا، وہاں بھی امن و شانتی کی بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2309، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لي اف قط ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی